السلام علیکم، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تراویحوں کے حوالے سے کافی زیادہ لوگوں کے مائنڈ میں کوسچن ہے، روزہ رکھنے کے بعد تراویحیں پڑھنی چاہیے، کتنی تراویحیں پڑھنی چاہیے، کیا تراویحیں فرض ہیں، کیا ہیں۔ اس حوالے سے پراپر انفارمیشن اس ویڈیو کے اندر شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کے مائنڈ میں بھی کوئی کوسچن رہ جاتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر کور کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ لیکن آپ ان کوسچنس کو سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ جو کوسچنس جو مین کوسچنس ہیں لوگوں کے مائنڈ میں، وہ انشاءاللہ کور میں اس ویڈیو کے اندر کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم کیسا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے کیسا؟ الحمد للہ۔ کیسا تراویحوں کے حوالے سے نا کچھ لوگوں کے مائنڈ میں کنسیپٹ ہیں، ٹھیک ہے، کوسچنز ہیں، اس حوالے سے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ کیا میں نے روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد کیا تراویحیں پڑھنا میرے پہ فرض ہیں یا نہیں ہے؟ تراویح پڑھنا یہ فرض نہیں ہے، بلکہ یہ تراویح پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ مطلب کہ روزہ میں نے رکھ لیا، اب میں اگر تراویح نہیں پڑھتا تو کیا میرا روزہ ہوگا؟ ہاں جی، روزہ ہو جائے گا، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کچھ لوگوں کے مائنڈ میں کوسچن ہوتا ہے نا کہ میں نے روزہ رکھ لیا، تراویحیں فرض ہیں میرے پہ۔ نہیں، تراویح پڑھنا فرض نہیں ہے۔ اگر تراویح کوئی نہیں پڑھتا تو اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اچھا، کیا تراویح کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، کتنی ہمیں پڑھنی چاہیے؟ تراویح کی جو ہے وہ 20 رکعتیں ہیں، 20 رکعتیں ہی پڑھنی ہوگی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ 8 پڑھ لیتے ہیں، 12 پڑھ لیتے ہیں، 20 پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں، یہ کویسچن آپ نے بہت اچھا کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم نے 8 پڑھ لیے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں، 10 پڑھ لیے ہیں چلے جاتے ہیں۔ 8 10 ان کی ہو جائیں گی، لیکن 8 پڑھے گا تو 12 رہ جائیں گی، 10 پڑھے گا تو 10 رہ جائیں گی۔ مطلب کہ اس کے اندر وہ نہیں ہے کہ 20 پڑھنی ہے یا 8 پڑھنی ہے۔ ہاں جی، باقی جو پڑھے گا وہ ہو جائیں گی، جو رہ گی وہ رہے گی۔ ثواب کے اندر کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہاں جی، ثواب تو ظاہری بات ہے، اگر جو تراویح پڑھنے کا ثواب ہے وہ تو اس کو نہیں ملے گا اگر نہیں پڑھے گا تو۔ اچھا، یہ بتا دیں کہ تراویحوں کا ٹائم کون سا ہے؟ کس ٹائم تراویحوں کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے، کب تک تراویحوں کا ٹائم رہتا ہے ہمارے پاس؟ تراویح کا ٹائم جو ہے وہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک ہوتا ہے۔ صبح صادق تک جو ہے وہ نماز تراویح ادا کی جا سکتی ہے۔ مطلب نماز تراویح صبح سحری تک ادا کی جا سکتی ہے؟ ہاں، سحری تک نہیں، صبح صادق تک۔ صادق تک؟ ہاں، صبح صادق تک جو ہے وہ آپ نماز تراویح ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بتا دیں کہ امام صاحب کیا سفر میں تراویحیں پڑھا سکتا ہے اور کتنی تراویحیں پڑھائے گا سفر کے اندر؟ ہاں، سفر کے اندر 20 رکعتیں ہی ہوں گی، وہ 20 رکعتیں ہی پڑھائے گا۔ اور امام اگر مسافر ہے تو بھی تراویح پڑھا سکتا ہے، کیونکہ امام جو ہے 2 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز پڑھا سکتا ہے، تو تراویح کے اندر بھی 2 رکعت کر کے پڑھائی جاتی ہے، تو لہٰذا مسافر اگر امام ہے تو تراویح پڑھا سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور کوشچن ہے کہ اگر تراویح ہماری قضا ہو جاتی ہے، پہلا میں روزہ رکھا، اس کی تراویح ہماری قضا ہو گئی، کیا وہ تراویح میں آگے ادا کر سکتا ہوں؟ تراویح کا ٹائم جو ہے اگر فرض پڑھنے سے لے کر عشاء کے فرض پڑھنے سے لے کر صبح صادق تک ہے، اگر کسی نے اس دوران جو ہے وہ تراویح ادا نہیں کی، اس کی تراویح رہ گئی تو تراویح کی قضا نہیں ہے، لہذا اب وہ تراویح نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا، یہ بتا دیجیے گا کہ کیا تراویحوں کے اندر قرآن مجید کا ختم کرنا، جس طرح تراویحیں پڑھی جاتی ہیں کہ اس مہینے کے اندر، رمضان کے مہینے کے اندر تراویح کے اندر قرآن مکمل کرنا ہے، کیا یہ فرض ہے، ضروری ہے؟ یہ اس حوالے سے تھوڑا سا۔ تراویح کے اندر قرآن پاک ختم کرنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر چند لوگوں نے بھی جو ہے وہ قرآن پاک جو ختم کر لیا تو باقی سب جو ہے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اچھا، مطلب کہ محلے کے اندر کسی بھی مسجد اگر قرآن پاک ختم کر لیا ہے تو بقیہ جو ہے اگر نہیں بھی کیا تو بری الذمہ ہے؟ ہاں جی، بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اچھا کیسا، یہ بتا دیجیے گا کیا عورتوں کو تراویح پڑھنے کی اجازت ہے یا عورتیں تراویحیں پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی، عورتوں کے لیے بھی وہی حکم ہے جو مردوں کے لیے ہے، کہ عورت بھی جو ہے وہ تراویح ادا کریں گی، لیکن گھر کے اندر ادا کریں گی اور علیحدہ ادا کریں گی۔ عورتیں اپنی جماعت نہیں کروا سکتی، مطلب جماعت کے ساتھ نہیں، الگ اپنا قرآن ختم کریں گی؟ ہاں جی، عورت اپنی جماعت نہیں کروا سکتی۔ ہاں، وہ آگے شرائط بیان کی گئی ہیں کہ کہاں جو ہے وہ اگر پردے کا اہتمام ہو اور راستے بھی جو پرامن ہو، کوئی اہتمام کیا گیا ہو پردے کا، وہاں پر عورتیں جا کر جو ہے وہ تراویح ادا کرتی ہوں، اور وہاں پر جو ہے تراویح ادا کرنے کے بعد بات چیت نہ کرتی ہوں، گفتگو وغیرہ دنیاوی نہ کرتی ہوں، تو وہاں پر کوئی درس بیان کا سلسلہ، کوئی تربیت کرنے کا سلسلہ وہاں پر ہو، تو وہاں عورتوں کو جانے کی اجازت ہوگی۔ وہاں بھی اپنی جماعت نہیں کروائیں گی، بلکہ مرد امام کے پیچھے ہی تراویح ادا کرنی ہوگی۔
बहुत शुक्रिया का साहब। तराबियों के हवाले से ये टॉपिक था कि तराबियाँ पढ़ना फ़र्ज़ हैं, सुन्नत है, क्या तराबी पढ़ने के बाद रोज़ा होता है या नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आप ऑनलाइन टीचिंग लेना चाहते हैं कुरान मजीद के हवाले से कि कुरान मजीद को किस तरह से तलफ़्फ़ुज़ उसके अदा किए जाते हैं, तो ऑनलाइन हम टीचिंग दे रहे हैं। इमाम साहब से आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैं स्क्रीन पर दे दूँगा, आप इनसे लाजमी से रब्ता कर लीजिएगा और कुरान मजीद के हवाले से जो भी मसले मसाइल आते हैं आप इनसे वो भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि तराबियों के हवाले से अगर वो उनके माइंड में कोई गलत कंसेप्ट है तो वो भी अपना क्लियर कर लें। मिलता है किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, सेफ रहें, सिक्योर रहें। अल्लाह हाफिज़।